پاک بھارت جنگ کا دوسرا حصہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ بھارت لاکھ ہائی ٹیک طیارے خرید لے مگر راشد مناز شہید، ایم عالم سرفراز رفیقی شہید، یونس حسین شہید اور سجاد حیدر جیسے دشمن پر جھپٹنے والے جرری شاہین اور دلیر شہباز کہاں سے لائے گا؟ پاک فضائیہ نے اپنے سٹاف کی پیشہ ورانہ تربیت روز اول سے ہی انتہائی بلند معیار پر رکھی ہے، لہذا جب 65 کی جنگ کا مرحلہ آیا تو ان شاہینوں نے دلیری، شجاعت اور جرت کی ایسی درخشاں داستانیں رقم کی جنہیں قوم ہمیشہ فخر سے بیان کرتی رہے گی۔ سرفراز رفیقی شہید آسمان شجاعت کے وہ ماہر منیر ہیں جو 18 جولائی سن 1935 کو راجشاہی سابق مشرقی پاکستان میں طلوع ہوئے۔ والد ایک تعلیم یافتہ شخص اور ایک انشورنس کمپنی میں ملازم تھے جو تقسیم ہند کے بعد مغربی پاکستان آ گئے۔ سرفراز رفیقی گورنمنٹ ہائی سکول ملتان میں ناہم جماعت کے طالب علم تھے جب فرانس میں ہونے والی سکاڈ جمہوری میں شرکت کے لیے منتخب ہوئے۔ فرانس میں تھے کہ پاکستان کی آزادی کا اعلان ہو گیا، جس پر انہوں نے اپنے دیگر 3 سکاڈ ساتھیوں کے ساتھ گرلز گائیڈ کے ہاتھوں سلا ہوا سبز ہلالی پرچم فرانس کی سڑکوں پر لہرایا۔ ماشاءاللہ، سن 1965 کے آغاز ہی سے پاک بھارت سرحد پر تناؤ شروع ہو چکا تھا، جس پر پاک فضائیہ کی گہری نظر تھی۔ شاہین باہم وقت تیار اور اپنے جوہر دکھانے کے لیے بےتاب تھے۔ ایئر مارشل نور خان مرحوم کا بیان ہے کہ مجھے اپنے ہوا بازوں کو جنگ سے دور رکھنے میں دشواری پیش آ رہی ہے۔ یہ جملہ ان کے اپنے جذبات کا بھی عکاس ہے۔ 1 ستمبر سن 1965 کو میجر جنرل اختر ملک چھمب کے محاذ پر سرحد عبور کر کے جوڑیاں اخنور کی جانب 15 میل تک آگے بڑھ چکے تھے۔ پاک فضائیہ کے 2 F-86 سیبر اور ایک سٹار فائٹر F-104 ممکنہ فضائی حملوں کے پیش نظر فضا میں محور پرواز تھے، مگر سپہر تک کسی بھی قسم کی فضائی مزاحمت نہ ہوئی۔ ایئر مارشل نور خان نے، جن کی بہادری مشہور تھی، گجرات سے بری فوج کا ایک چھوٹا طیارہ لے کر خود محاذ پر پہنچ گئے۔ وہ بخوبی جانتے تھے کہ پاکستان کی بری فوج جس طرح دشمن سے برسر پیکار ہے، بھارتی فضائیہ اس کی پیش قدمی روکنے کے لیے جنگ میں کودے گی۔ 5:20 پر بھارتی طیارے فضا میں پہنچے، پھر آن واحد میں پاک فضائیہ کے سیبر دشمن پر جھپٹنے اور ایک طیارے میں سکواڈرن لیڈر سرفراز رفیقی، دوسرے میں فلائٹ لیفٹیننٹ امتیاز بھٹی تھے۔ دشمن کی نااہلی کی انتہا یہ تھی کہ اس کے جہاز اپنی ہی فوج کو نشانہ بنا رہے تھے۔ بھارتی میجر جنرل جی سندھو اپنی کتاب ہسٹری آف انڈین کیولری میں رقم تراز میں ہیں۔ بھارتی طیارے اپنی بری فوج کی مدد کے لیے روانہ ہوئے اور اپنی ہی فوج کے ایک یونٹ 20 لانسر کے ٹینکس پر حملہ آور ہو گئے، جس سے 3 ٹینک، اکلوتی ریکوری گاڑی اور ایک اسلحہ فراہم کرنے والی گاڑی تباہ ہو گئی۔ دوستو، یہ معجزے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ دشمن اپنے آپ پر خود ہی حملہ کرتا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ پاکستان پر ویسے ہی اللہ کی رحمت ہے۔ سن 1965 کی جنگ میں شاہینوں کے کارنامے، زمینی فائر سے ایک بھارتی ویمپائر تباہ ہوا جسے فلائنگ افیسر پاتک اڑا رہا تھا۔ اسی دوران پاک فضائیہ شہباز میدان جنگ میں پہنچ چکے تھے۔ جیسے ہی رفیقی کی بھارتی طیاروں پر نظر پڑی، 2 ویمپائر طیاروں کو نشانہ لے کر مار گرایا، تیسرا طیارہ امتیاز بھٹی نے گرایا۔ اسی طرح بھارت کی اپنی فوج کا نشانہ بننے والے پاتک کے طیارے کے علاوہ
فلائٹ لیفٹیننٹ اے کے بھگواگر، فلائنگ لیفٹیننٹ ایم وی جوشی اور فلائنگ لیفٹیننٹ ایس برواج اپنے ومپائر کے ساتھ زمین بوس ہو گئے۔ ان 4 طیاروں کی تباہی کے بعد بھارت نے 130 ومپائر لڑاکا طیارہ زید اور ویگن طیاروں کو فوری طور پر محاذ جنگ سے ہٹا لیا۔ دوسری طرف پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر مارشل نور خان اپنے چھوٹے طیارے میں معائنہ کرنے سرگودا پہنچے۔ اس شاندار فتح کی خبر دی گئی۔ پاک فضائیہ کی اس کامیابی نے پاک آرمی کے حوصلے بلند کر دیے۔ بریگیڈیئر امجد چودھری نے پاک فضائیہ کو اظہار تشکر کے لیے خط لکھا۔ چھمب میں آپ کی پہلی کارگزاری نے ثابت کر دیا کہ دشمن کی فضائیہ کی طرف سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں، انشاءاللہ۔ ایک مثال قائم کی ہے۔ 6 ستمبر سن 1965 کی صبح دشمن نے پاکستان پر حملہ کیا تو پاک فضائیہ نے بھی غروب آفتاب کے وقت دشمن کے ہوائی اڈوں کو نشانہ بنانے کا منصوبہ بنایا۔ اسکواڈرن لیڈر رفیقی کی قیادت میں 3 طیاروں کا دستہ سرگودا سے بھارتی ہوائی اڈے بلواڑہ پر حملہ کے لیے روانہ ہوا۔ رفیقی کے ہمراہ فلائنگ لیفٹیننٹ سیسل چودھری اور فلائٹ لیفٹیننٹ یونس حسین 65 کی جنگ میں شہینوں کے کارنامے۔ یہ دستہ شام کی ڈھلتی ہوئی روشنی میں سرحد عبور کر رہا تھا۔ واپس آتے ہوئے ایم عالم نے فضا میں موجود دشمن کے طیاروں کی اطلاع دی، مگر شہین سخت سرفروشوں کی یہ جماعت پھر بھی بلواڑہ جا پہنچی۔ بھارتی طیارے فضا میں شہد کی مکھیوں کی طرح اڑ رہے تھے۔ دشمن کے کم از کم 10 لڑاکا ہنٹر طیارے ہمارے 3 سائبر طیاروں پر ٹوٹ پڑے۔ رفیقی نے اپنے جان بازوں کو پٹرول کی فالتو ٹینکیاں گرانے کو کہا۔ یونٹ سے فنی خرابی کی وجہ سے ٹینکیاں نہ گرا سکی، جس سے جہاز کی فوری حرکت متاثر ہوئی۔ رفیقی نے 2 ہنٹر کو دیکھا، ان کے پیچھے پہنچ کر ان کے قائد کو نشانہ لیا، جس سے فضا ہی میں پھٹ گیا۔ یونس سیسل بھی اپنے اپنے شکار پر لپکے۔ سیسل نے ایک ہنٹر طیارہ مار گرایا، دوسرا بھاگ گیا۔ یونس کو پینترے بدلنے میں مشکل درپیش آ رہی تھی، مگر اتنے برے حالات کے باوجود ایک طیارے کو ہی مار گرایا۔ اسی اثنا میں دشمن کے ایک طیارے نے عقب سے ان کی ٹینکی کو نشانہ بنایا، جس پر فلائٹ لیفٹیننٹ یونس جام شہادت نوش فرما گئے۔ رفیقی اس مارکے میں جب عدد سے پنجہ آزما تھے، دشمن کا ایک طیارہ ان کی ہدف پر آ چکا تھا، تو انہیں معلوم ہوا کہ ان کی گنز جام ہو چکی ہے، مگر انہوں نے راہ فرار اختیار کرنے کی بجائے کمانڈ اپنے نمبر 2 فلائٹ لیفٹیننٹ سیسل چودھری کو سونپ دی اور خود سیسل کو عقب سے تحفظ فراہم کرنے کے لیے ان کے پیچھے چلے گئے۔ جب سیسل دشمن کے جہاز گرا رہے تھے تو دشمن نے رفیقی کے طیارے کو نشانہ بنا ڈالا اور وہ بھی شہادت کے عظیم رتبے پر فائز ہو گئے۔ تاہم سیسل چودھری دشمن کے نرخے سے بچ کر واپس ملک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ اسکواڈرن لیڈر سرفراز رفیقی کے بے مثال جرت پر حکومت پاکستان نے انہیں حلال جرت، ستارہ جرت سے نوازا۔ ان کے والدین کو اعلیٰ درجہ کی 177 ایکڑ زرعی زمین دی گئی، جو انہوں نے ایک ٹرسٹ بنا کر پاک فضائیہ کے درجہ 4 کے ملازم کے نام وقف کر دی۔ فلائٹ لیفٹیننٹ یونس حسین فضائی حربی مارکوں میں ایک نڈر دلیر جارحا پائلٹ کی شہرت رکھتے تھے۔ انہوں نے ایک مارکے میں تنہا دشمن کے 6 ہنٹر طیاروں کا مقابلہ کیا، ان میں سے 2 کو مار بھی گرایا۔ گو کہ اس مقابلے میں ان کے طیارے کو نقصان پہنچا، لیکن وہ بحفاظت اپنے بیس میں پہنچنے میں کامیاب رہے۔ 6 ستمبر کے بلواڑہ ایئر فیلڈ کے مارکے میں جام شہادت نوش فرمایا تو ان کی اس بے مثال جرت پر ان کو ستارہ جرت سے نوازا۔
بھارتیوں کو اپنے ہوائی اڈے اور بختر بن ڈویژن پر بہت گمان تھا۔ ان کا گمان تھا کہ ان کے پاس اس وقت کے لحاظ سے جدید ترین طیارے موجود ہیں۔ انہیں سب سے زیادہ ناز روس کے بنے ہوئے MiG-21 پر ناز تھا، جنہوں نے کوریا جنگ میں امریکی ہوائی بیڑے کے بھی چکے اڑا دیے تھے۔ بھارت کے مقابلے میں پاک فضائیہ کی حیثیت ایک فلائنگ کلب سے زیادہ نہ تھی، جس کے پاس فضا میں لڑنے کے لیے پرانی طرز کے سائبر طیارے تھے، وہ بھی بھارت کے مقابلے میں 1/4 کے قریب تھے صرف۔ جنگ شروع ہوتے ہی ہر شاہین کو صورت انفال پڑھنے کو کہا گیا، جس میں ارشاد رب العزت ہے کہ اگر تم میں سے 20 آدمی ثابت قدم رہیں گے تو 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تم میں سے ایسے 100 آدمی ہوں گے تو 1000 کفار پر غالب آ جائیں گے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ 1 ستمبر کو چھم جوڑیاں محاذ پر بھارت نے اپنی ہوائی قوت کا مظاہرہ کیا اور 4 مسٹر 2 کینبرا پاک فوج کی پیش قدمی روکنے کے لیے بھیجے۔ ادھر سے صرف 2 عقاب مقابلے کے لیے بھیجے گئے۔ پھر چشم فلک دونوں طرف سے لڑتی زمینی فوج نے دیکھا کہ 2 سائبر طیارے دشمن کے مقابل اس طرح ڈٹے، 4 مسٹر طیاروں کو تباہ کیا اور دونوں کینبرا ایک گولی چلائے بغیر دم دبا کر بھاگ گئے۔ دوسرے روز MM عالم دوسرے شاہینوں نے بھارتیوں کو بے انتہا نقصان پہنچایا۔ 3 ستمبر کو دشمن کے 6 جٹ طیارے چھم جوڑیاں کے محاذ پر آئے تو ہمارے 2 اسٹار فائٹر بھی وہاں پہنچ گئے، جس پر بھارتی بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرار ہو گئے، مگر ان میں سے ایک کو گھیر کر پسرور میں اتار لیا گیا۔ یہ لڑاکا اسکواڈرن لیڈر کے فائٹر کمانڈر اسکواڈرن لیڈر برج پال سنگھ سکنا تھے۔ سکند کو 5 ماہ قید میں رکھ کر چھوڑ دیا گیا اور وہ بعد میں بھارتی فضائیہ میں ایئر مارشل کے عہدے تک پہنچے۔ پاکستانی ہوا باز فلائٹ لیفٹیننٹ حکیم اللہ 2 دہائی بعد پاک فضائیہ کے سربراہ بنے۔ 6 ستمبر کا دن پاک فضائیہ کے لیے ایک کڑی آزمائش کا دن تھا۔ دونوں ممالک میں باقاعدہ جنگ شروع ہو چکی تھی۔ پاک فضائیہ برق رفتاری سے لاہور پہنچ گئی۔ اسی شام ایک پرواز آدم پور پہنچ گئی جو 3 بھارتی طیاروں کو تباہ کر آئی۔ اس کے ساتھ ہی جام نگر کے ہوائی اڈے پر بمباری شروع کر دی، جس سے وہ ملبے کا ڈھیر بن گیا، لیکن اسکواڈرن لیڈر شبیر عالم صدیقی اور ان کے نیوی گیئر اسکواڈرن لیڈر اسلم قریشی واپس نہیں آ سکے۔ اگلے روز بمباروں طیاروں نے آدم پور میں کامیاب کارروائی کی۔ بمباری کی ایک اور پرواز پٹھان کوٹ بھیجی گئی، جس نے رہی کہیں کسر پوری کر دی۔ انڈین ایئر فورس پہلے روز 22 لڑاکا طیاروں سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ بزدل دشمن نے پنڈی اور کراچی پر ہوائی حملوں کی کوشش کی، مگر بری طرح ناکام رہا۔ 7 ستمبر کو انڈین ایئر فورس نے مشرقی پاکستان میں ڈھاکہ، جیسور اور چٹاگانگ پر راکٹ برسائے، لیکن اسے کوئی خاص کامیابی نہ ملی، جبکہ وہاں پاک فضائیہ کا ایک اسکواڈرن تھا۔ جیسے ہی بھارتی طیارے واپس لوٹے، شاہین کلائی کنڈا کے ہوائی اڈے پر جا کر جھپٹے،
جہاں بھارتی طیارے ایک ترتیب کے ساتھ ان کا لقمہ بننے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ اس کارروائی میں ہمارا ایک فلائنگ افیسر افضال شہید ہوا، جبکہ دشمن کو 2 ہنٹر 4 کینبرا طیاروں کا نقصان برداشت کرنا پڑا۔ 7 ستمبر کو بھارتیوں نے سرگودا پر بمباری کے لیے بار بار طیاروں کو بھیجا۔ ان میں سے 4 مسٹیر تو زمینی توپچیوں نے اڑا دیے اور ایک سٹار فائٹر نے زمین بوس کر دیا، جبکہ اس مارکہ میں اسکواڈرن لیڈر ایم عالم نے صرف 1 منٹ میں 5 طیارے گرا کر عالمی ریکارڈ قائم کیا۔ اس روز کے بعد بھارتیوں نے دن کی روشنی میں سرگودا پر حملہ کی کوشش چھوڑ دی۔ پاک فضائیہ نے فزالکا سیکٹر، چونڈا، سیالکوٹ اور لاہور سیکٹر میں بھی بری فوج کی امداد کے لیے جہاز بھیجے، جنہوں نے کئی ٹینکس اور گاڑیاں تباہ کی۔ مقبوضہ کشمیر کے ہوائی اڈے پر حملہ کر کے 3 مال بردار جہاز آگ کی نذر کر دیے، اور پھر پہلے 2 دنوں میں بھارت 7 طیاروں سے محروم ہو گیا۔ 8 ستمبر کو بھارت نے بختر بند ڈویژن کے ساتھ چونڈا سیالکوٹ پر حملہ کیا۔ اس روز 20 پروازیں اس محاذ کے لیے اڑائی گئیں، جنہوں نے جانوں کی پرواہ کیے بغیر درختوں کی بلندیوں تک نیچا اڑا اڑا کر بھارتی ٹینکس اور گاڑیوں کو نشانہ بنایا، ورنہ دشمن کے اس لوہے اور آگ کے خطرناک سیلاب کو روکنا آسان نہ تھا۔ 16 ستمبر تک بھارت کی یہ حالت ہو گئی کہ دن کے وقت اس کا کوئی طیارہ نظر نہ آتا تھا، یہاں تک کہ شاہینوں کو اپنا شکار تلاش کرنے میں بڑی محنت کرنی پڑی۔ ایم عالم کو دریائے بیاس سے کافی فاصلے پر جب 2 ہنٹر نظر آئے تو انہوں نے بھارتی فضاؤں میں داخل ہو کر انہیں تباہ کیا۔ امرتسر کے قریب فلائنگ افیسر یوسف علی خان نے ایک جیٹ مار گرایا۔ 19 ستمبر کو چونڈا کے محاذ پر جیٹ گرا کر اس کے پائلٹ مہادیو کو گرفتار کر لیا گیا۔ 21 ستمبر کو ایک اور ہوا باز موہن لال کو جہاز گرا کر پکڑا گیا۔ جنگ کے آخری روز کھیم کرن کی فضا میں بھارتی طیارہ تباہ کیا گیا اور پائلٹ کو قیدی بنا لیا گیا، جو وہاں کے پہلے کمانڈر ان چیف کری آپا کا بیٹا تھا۔ ایئر مارشل نور خان کہا کرتے تھے، بھارت سے جنگ کے بعد پاک فضائیہ پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو گئی۔ اس جنگ میں دشمن کے 110 طیارے تباہ ہوئے، ان میں وہ 25 طیارے شامل نہیں جو ایک امریکی نامہ نگار کے مطابق امبالہ کے ہوائی اڈے پر تباہ کیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ شاہینوں نے 150 ٹینک، فوجی گاڑیاں، گولہ بارود سے بھری ہوئی 4 ٹرینز اور 100 کے قریب توپیں تباہ کی۔ 7 بھارتی ہوا بازوں کو جنگی قیدی بنا لیا گیا اور ایک جہاز کو صحیح سلامت اتار کر قبضے میں لیا گیا، جو اب فیصل میوزیم کراچی کی زینت ہے۔ پاک فضائیہ کے 14 طیارے ضائع ہوئے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاک شہین زندہ باد۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔